آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ذرا جھنجھوڑا جائے، انہیں اٹھایا جائے کہ جناب اتنی دھاندلی ہوئی ہے ملک کے اندر، تو اس سلسلے میں کوئی ذرا سخت سٹانس دیا جائے. آپ کے کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ منصور، سب سے پہلی بات ہے مجھے کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ان کے منہ سے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم غلام ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہے، میری حکومت گرا دی، سائفر آ گیا، میرے خلاف سازش ہو گئی. تو یہ جو کال و فیل میں تضاد ہے، اور امریکہ یہاں کے جو پلیٹ فارمز ہیں جو الیکشن لا کے تحت تمام آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، الیکشن کمیشن کا، پھر ٹرائیبیونلز کا، پھر ہائی کورٹس کا، پھر سپریم کورٹ کا، وہ یوٹیلائز نہیں کرنا. یہ 2013 کی طرح دھاندلی. اور بڑی عجیب بات ہے کہ امریکہ کیا کرے گا یہاں؟ کیا آپ الیکشن کمیشن اپنی درخواستیں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ٹرائیبیونلز میں لے کر جا رہے ہیں پٹیشنز؟ اور یہ کیسی دھاندلی ہے جو خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن نے بڑے شفاف الیکشنز کرائے ہیں، فارم 45 جو ہے وہ سارے ٹھیک ہیں، فارم 47 ٹھیک ہے. پنجاب میں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو شاباش، جہاں آپ ہارے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو گالی اور وہاں امریکہ کو دعوت. تو یہ اصل میں وہ ذہنیت ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کبھی آپ کو 2014 میں دھرنے میں، سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکانے میں، قبریں کھودنے میں ڈی چوک میں نظر آتا ہے. کبھی آپ کو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گرا دو، مار دو، جلا دو، پولیس والوں کو سارے کھولے ہوئے نظر آتا ہے. کبھی آپ کو پیٹرول بمز میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو 9 مئی میں نظر آتا ہے. ملک میں عدم استحکام ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، یہ اس میں ماہر ہیں. اور یہی باتیں ہیں، امریکہ کو دعوت دے رہے. بھی امریکہ کیا کرے گا؟ ہمارا الیکشن ہے، آپ کو تحفظات ہیں، آپ قانونی پلیٹ فارمز کو، ان تمام چیزوں کو لیگلی جو الیکشن لا آپ کو قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو یوٹیلائز کریں. مریم صاحب، لیکن اگر دھاندلی کے حوالے سے ان کے خدشات ہیں تو فرسٹریشن تو اب دیکھ لیجئے نا کہ اتنی زیادہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ان نتائج کو نہیں مان رہے، اور آپس میں کانٹیکٹ ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، لیکن وہ بھی اب عمران خان صاحب سے بات چیت کے لیے دروازہ کھول چکے ہیں. نہیں، بات چیت دیکھیں، ہر کسی کی بات چیت، ان کا جمہوریہ، کوئی بات چیت کا دروازہ نہیں کھلا، ان کے پاس ایک موقف کیا ہے. لیکن کیا مولانا صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں یہ کہا ہے کہ میں جلا دوں گا، گرا دوں گا، مار دوں گا، امریکہ آ کے میری ہیلپ کرے؟ کیا؟ اور ہمیں بھی تحفظات ہیں منصور، ہمیں کے پی کے میں تحفظات ہیں، ہمیں پنجاب میں تحفظات ہیں. ہم بھی الیکشن کمیشن میں پٹیشنز دی ہیں. جتنی پٹیشنز ہم نے دی ہیں ان کی اتنی پٹیشنز وہاں نہیں ہیں. ہم نے خیبر پختونخوا، پنجاب میں دی ہیں. مولانا صاحب بھی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کیا یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ آئے، لندن آئے، برطانیہ آئے اور EU آئے ہماری ہیلپ کریں؟ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ واضح طور پہ اب تو پرائم منسٹر کے سلاٹ کے لیے نام اناؤنس کر دیا، وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی نام اناؤنس کر دیا. تو ان کو تو پورا کانفیڈنس ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ پلٹ جائے گی اور ٹریبیونل سے جو ہے ہمارے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. جی منصور، کبھی ان کی کانفیڈنس کا لیول 180 سیٹوں پہ چلا جاتا ہے، کبھی کانفیڈنس کا لیول 150 پہ چلا جاتا ہے، کبھی کانفیڈنس کا لیول 120 پہ آ جاتا ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، پریشانی کس بات کی؟ ٹھیک. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اس وقت پورے پولیٹیکل سین کے اندر. شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی دیگر اتحادی جماعتوں کی، وہاں پہ بھی بڑے میاں صاحب نظر نہیں آ رہے. کدھر ہیں؟ کیا وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا بالکل وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں؟ نہیں، بالکل بیک فٹ پہ نہیں گئے. نواز شریف صاحب نے ہی شہباز صاحب کو ایز پرائم منسٹر اور مریم صاحبہ کو ایز چیف منسٹر نامنیٹ کیا ہے فرام PMLN. اور نواز شریف صاحب نے ہی، آپ کو یاد ہوگا، اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو یہ اسائن کیا تھا کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں اور حکومت سازی میں تعاون مانگیں، اور جس کے آپ نے دیکھے ہیں ڈفرینٹ مراحل. آج بھی دوسری میٹنگ تھی پیپلز پارٹی اینڈ PMLN. تو اور وہ ساری رپورٹ جو ہے، ساری اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ واپس نواز شریف صاحب کے پاس روزانہ کی بنیاد پر جاتی ہے. اور وہ اپنی جو ان کی روٹین کی میٹنگز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں. رائیون میں وہ موجود ہیں جہاں وہ پہلے تھے، اور وہ بہت اس کے اوپر کمپلیٹ اس پورے پروسیس کے اوپر ان کی اوورسائٹ. اور نواز شریف صاحب کا کیبنٹ کے اندر کوئی رول ہوگا؟ کوئی منسٹری لیں گے یا وہ منسٹری نہیں لیں گے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. ان کا رول تو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ملک کا وزیر اعظم نامنیٹ کرنے کا اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر نامنیٹ کرنے کا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک آنر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اور یہ آنر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو کہ اس خطے کے سب سے منجھے ہوئے، سب سے ایکسپیرینسڈ اور سب سے بڑے اسٹیٹسمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں رکھا ہے حصے میں. تو اسی لیے میرا خیال ہے اس سے بڑا تو آل رول
نہ پاکستان کی سیاست میں اور نہ کسی بھی ملک کی سیاست میں ہو سکتا.